کھجور کھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک پھلوں کے ساتھ حضور کھجور کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ کھجور کا درخت اکثر مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ کھجور کا ذکر آیا ہے، دیگر بھی مقدس کتابوں میں کھجور کا ذکر آیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ تربوز کے ساتھ کھجور کو کھا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ تربوز کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی سے زائل ہو جاتی ہے، اس لیے حضور نے معتدل کرنے کے لیے تربوز کے ساتھ کھجور کو تناول فرمایا ہے۔ چونکہ حضور بہت بڑے طبیب بھی تھے اور جانتے تھے کہ کس پھل کا کیا مزاج ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے پڑھا، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حدیث کو لکھا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے مکھن کے ساتھ حضور کو کھجور پیش کی، چونکہ حضور کو مکھن کے ساتھ کھجور بڑی پسند تھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور جو کی روٹی کھا رہے ہیں اور جو کی روٹی کے اوپر آپ نے کھجور رکھی ہوئی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلام، یہ جو روٹی کے اوپر تمہیں کھجور نظر آ رہی ہے یہ روٹی کا سالن بھی ہے۔ یعنی اس قدر وہ حضور پسند کرتے کہ روٹی کے ساتھ بھی کھجور کھا لیا کرتے۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے۔ اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ گھروں میں کھجوریں رکھا کرو، وہ گھر غریبوں کا نہیں ہوتا جس گھر میں کھجوریں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا ضرور کھایا کرو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ میسر ہو، کیونکہ جو رات کا کھانا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینے سے بڑھاپا بہت جلد آ جایا کرتا ہے۔ اس قدر حضور اہمیت بتاتے ہیں، اس قدر ترغیب دلاتے ہیں کہ کھجور جو ہے نا وہ کھایا کرو۔ تو ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے، حضرت علی بھی ساتھ تھے، تو میں نے چونکہ ہمارے کھجور کے درخت تھے اور کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، تو میں نے ایک خوشہ اتار کے بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ حضور کھجور کھانا شروع ہو گئے، کچھ کھجوریں حضور نے کھائیں، کچھ مولا علی نے کھائیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا علی اب بس کرو، اتنی زیادہ کھجوریں نہ کھاؤ، ابھی تم بیماری سے اٹھے ہو، تمہارے لیے کھجوریں ٹھیک نہیں ہیں، یعنی زیادہ کھجوریں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر آپ فرماتی ہیں، صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں جو کی روٹی لے کے آئی، میں گوشت لے کے آئی اور میں چکندر لے کے آئی، تو حضور نے فرمایا علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے کھجوریں کھا رہا تھا اور میری آنکھیں بھی جو ہے نا وہ درد کر رہی تھی کئی دنوں سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب تیری آنکھیں درد کر رہی ہیں، تو کھجوریں کھا رہا ہے۔ یعنی حضور نبی پاک نے یہاں بھی سمجھا دیا کہ جب آنکھیں درد کر رہی ہوں تو کھجوریں نہیں کھانی۔ بعض اوقات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پہ منع بھی فرمایا کرتے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کھجور جو ہے وہ نقصان دینے والی ہے، لیکن بعض اوقات جو حضور نے منع کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی۔ کھجور کو اگر ہم دودھ میں ابال کے وہ دودھ پئیں اور کھجور کھائیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ وہ طاقت والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہونے لگی تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت مریم سے یہ فرمایا کہ مریم یہ کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی۔ اس وقت کھجور کھانے کا حکم دیا تاکہ کمزوری دور ہو سکے۔ سردیوں میں کھجوروں کا بکثرت استعمال کیا جائے اور اس کے علاوہ زیادہ مقدار میں نہ کھائی جائیں، 2 3 یا 4 یا 5 کھائی جائیں اور اس کے بعد پھر ٹھہر کے کھائی جائیں۔ یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی بڑی کارآمد ہے، خون کی کمی پوری کرنے کے لیے